السلام علیکم، جگادوں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے تحریک انصاف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ آج اسلام آباد میں شیریں مزاری کو اینٹی کرپشن کے ڈپارٹمنٹ نے گرفتار کیا، اور اس گرفتاری پر جب ریاکشن آیا تحریک انصاف کی جانب سے پورے ملک میں، تو اس کے بعد حمزہ شہباز کی جانب سے شیریں مزاری کو رہا کرنے کا حکم دیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیریں مزاری کو گرفتار کرنے کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے یا کیا تھی؟ بظاہر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ غیر قانونی طور پر ڈیرہ غازی خان کے اندر ایک زمین کو منتقل کیا گیا، اور اس انتقال زمین کی بنیاد پر شیریں مزاری کو محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب نے گرفتار کیا۔ اب سوچئے 1972 کے اندر ایک مقدمہ قائم کیا گیا، اور آج 2022 میں اس مقدمے کی بنیاد پر شیریں مزاری کو اسلام آباد میں دن دہاڑے ان کے گھر کے سامنے سے گرفتار کیا گیا۔ اس گرفتاری کی اصل وجہ کوئی زمین کا تنازع نہیں تھا، اصل وجہ کوئی قبضہ نہیں تھا، کوئی لینڈ کا ایشو نہیں تھا۔ یہ تو بنیادی طور پر وہ بہانہ ہے جس کی بنیاد پر شیریں مزاری کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتاری کی اصل وجہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیان بازی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف گفتگو کرنے پر شیریں مزاری کو آج گرفتار کیا گیا ہے، اور ایک میسج کمیونیکیٹ کیا گیا ہے، ایک تھریٹ کیا گیا ہے کہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف گفتگو کریں گی تو پھر آپ کو کسی بھی قسم کے مقدمے کے اندر پھنسایا جا سکتا ہے، وہ مقدمہ 50 سال پرانا بھی ہو سکتا ہے۔ اب شیریں مزاری نے ایسا کیا کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو گرفتار کرنا پڑ گیا؟ آپ کو چند روز قبل یاد ہوگا ایک ڈی جی ISPR نے ایک پریس کانفرنس کی تھی۔ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ حکومت نے یعنی عمران خان صاحب نے آرمی چیف کو بلایا، اور بلا کر 3 آپشنز ان کے سامنے رکھی، اور کہا گیا کہ یہ آپشنز اپوزیشن کے سامنے رکھی جائیں، اور اس میں استعفیٰ تھا، قبل از وقت انتخابات کی بات تھی، یا تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنے کی بات تھی۔ تو 3 آپشنز دی گئیں کہ آپ حکومت کی بہاف پر اپوزیشن کو راضی کر لیں کہ وہ تحریک عدم اعتماد کو واپس لے لے۔ تو یہ فوج کا نیریٹو تھا کہ آرمی چیف کو خود پرائم منسٹر نے بلایا، جبکہ پرائم منسٹر اپنے انٹرویو میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہہ چکے تھے کہ فوج ان کے پاس پرپوزل لے کر آئی تھی، اور تینوں پرپوزل فوج کے طرف سے پیش کیے گئے تھے، اور انہوں نے تیسرے آپشن کو قبول کیا تھا، لیکن ISPR نے اس پورے بیان کو ڈینائی کیا۔ ISPR کے ڈینائل کے بعد شیریں مزاری کی جانب سے ٹویٹس کیے گئے۔ شیریں مزاری کی جانب سے باقاعدہ طور پر میڈیا کے اندر اس بات کو دہرایا گیا کہ حکومت نے فوج سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کیا تھا تاکہ اپوزیشن کو انگیج کیا جائے یا ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ تحریک عدم اعتماد کو واپس لے لیں۔ اب تحریک انصاف اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی، اور اس میں سے صرف شیریں مزاری کو گرفتار کرنا یہ ایک بہت بڑا سوال تھا، ہے اور رہے گا، اور اس سوال کی بنیادی وجہ وہی بیانات تھے جس میں انہوں نے بتانے کی کوشش کی کہ ڈی جی ISPR جھوٹ بول رہے ہیں، فوج جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ غلط گفتگو کر رہی ہے، حقائق سے ہٹ کر بات کر رہی ہے۔ تو پھر شیریں مزاری کو کچھ تو سرپرائز ملنے تھے، اور وہ ان کو ملے۔ اب جب گرفتاری ہوئی تو گرفتاری کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے۔ عمران خان صاحب کل پشاور میں لانگ مارچ کی حتمی تاریخ کا اعلان کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ پورے ملک میں ایک مومنٹم بنا ہوا ہے۔ اس مومنٹم کے اندر ایک گرفتاری کے ذریعے ایک فیلر چھوڑا گیا، لوگوں کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کی گئی، ہنگامہ آرائی کا ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا گیا، اور کچھ قوتیں
جو نہیں چاہتی کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان صلح ہو، عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کسی ایک ایسے کامن کنسنسس نقطے پر پہنچ جائے جس کے ذریعے بغیر لانگ مارچ کے عام انتخابات کا اعلان بھی ہو جائے اور حکومت گھر بھی چلی جائے۔ کچھ قوتیں یہ نہیں چاہتی، انہی قوتوں نے شیریں مزاری کو استعمال کرنے کی کوشش کی اس واقعے کو کہ کسی طریقے سے یوٹیلائز کیا جائے۔ اب سونے پہ سہاگا، چیف منسٹر پنجاب وہ رہائی کا حکم دے رہے ہیں، جبکہ مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر اداروں نے پکڑا ہوگا تو پھر ٹھیک ہی پکڑا ہوگا۔ انکوائری جو تھی وہ عثمان بزدار صاحب کے دور حکومت میں شیریں مزاری کے خلاف قائم کی گئی تھی، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ویمن کارڈ استعمال نہ کیا جائے۔ اب سوچیں کہ وہ حکمران جو ساری زندگی ویمن کارڈ کھیلتے رہے ہیں، جو ہمیشہ مظلومیت کے لبادے اوڑھ کر اور سیاسی انتقام کا ماتم کرتے رہے ہیں، وہ خود اپنے کندھے پرووائڈ کر رہے ہیں آج اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ تحریک انصاف کو ٹارگٹ کرے اور نشانہ بنائے۔ اب اس پوری ایکسرسائز کے اندر اگر کسی کو نقصان ہوا ہے تو وہ مسلم لیگ نون کو ہوا ہے، مسلم لیگ نون کی حکومت کو ہوا ہے، ان کی قیادت کے اس بیانیے کو ہوا ہے جو وہ یہ کہتے رہے اپوزیشن کے اندر کہ ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ مگر اس سیاسی انتقام کے ساتھ ساتھ سوال یہ بھی تھا کہ آخر کس کی اجازت سے، اگر چیف منسٹر پنجاب کو نہیں پتا کہ وہ ایک ایم این اے کو جس کا ابھی استعفیٰ قبول نہیں ہوا اس کو گرفتار کر رہے ہیں، تو کیا چیف منسٹر کو لوپ میں نہیں لیا گیا؟ کیا چیف سیکرٹری کو لوپ میں نہیں لیا گیا؟ کیا پنجاب کی انتظامی مشینری وہ حمزہ شہباز کے انڈر نہیں ہے؟ اگر وہ چھڑا سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے گرفتاری کے بھی آرڈرز کسی نہ کسی نے تو دیے ہوں گے۔ اور پھر پی ایم ایل این بھی ایک پیج پر نہیں ہے۔ مریم نواز ایک چاہتی ہیں، اپنے غصے کا اظہار کر رہی ہیں بنیادی طور پر، لیکن حمزہ شہباز کا ایک معذرت خواہانہ رویہ ہے، کیونکہ میڈیا کے اندر بھی پی ایم ایل این اس گرفتاری کو جسٹیفائی نہیں کر سکی، بیچ نہیں سکی۔ ہر شخص اکراس دی بورڈ اس گرفتاری کو سیاسی انتقام سے تشبیہ دے رہا ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے اور ایک خوف زدہ کرنے سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں ہے۔ اب اس سے ذرا آگے پڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شیریں مزاری ہے کون۔ یہ شیریں مزاری وہ خاتون ہے جس کے بارے میں عمران خان صاحب ہر جلسے میں یہ بات کہتے ہیں کہ جب نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس اور ان کی جو طبی کنڈیشن تھی وہ کیبنٹ کے سامنے رکھی گئی تو شیریں مزاری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ وہ شیریں مزاری ہے جو نواز شریف کی بیماری کا سن کر رو پڑتی ہے، آج اس شیریں مزاری کو گرفتار کیا گیا۔ یہ وہ شیریں مزاری ہے جو مسنگ پرسنز کی بات کرتی ہے، جو انسانی حقوق کی وزیر رہی ہے، اور ادارے ہوں یا اسٹیبلشمنٹ ہو، کیونکہ مسنگ پرسن کا کیس ایک بڑا سینسٹیو کیس ہے، یہاں پر اتنا آسان نہیں ہے مسنگ پرسنز کے لیے بات چیت کرنا اور انسانی حقوق کی بات کرنا پاکستان کے اندر، اسپیشلی جہاں پہ ہم ایک سیکیورٹی پیراڈائم کے اندر رہتے ہیں، وہاں یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو یہ وہ شیریں مزاری ہے۔ اب جو پنجاب کا اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے، جو لینڈ کو قبضے کو چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے اور کس حکومت کے دور میں کر رہا ہے، وہ حکومت جو منشا بموں کی سرپرستی کرتی تھی، وہ حکومت یہاں پہ بھی لاہور کے اندر کھوکھر پیلس کو گرایا گیا ثاقب نثار صاحب کے آرڈرز کے بعد، اور پھر ہم نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر پی ایم ایل این کے ایم پی ایس اور ایم این ایس سے ہزاروں کنال بیت المال کی اور سرکاری زمینوں کو واگزار کرایا گیا۔ آج وہ حکومت ایکشن لے رہی ہے تحریک انصاف کی ایک خاتون رکن کے خلاف، وہ بھی 1972 کے مقدمے کی بنیاد پر۔ تو یہ ایک بدنیتی اور ایک کانٹرڈکشن ضرور پائی جاتی ہے۔ لیکن شیریں مزاری کے معاملے سے پہلے ایک اور بڑا ایک اہم معاملہ ہے، وہ ہے بد زبانی کا، بد اخلاقی کا اور ایک نازیبا گفتگو کا۔ عمران خان صاحب کی جانب سے کل مریم نواز کے حوالے سے قابل اعتراض الفاظ استعمال کیے گئے
اور انہوں نے ایک زوم آئینی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مریم میرا نام بار بار اتنے جذبے اور جوش سے نہ لو، کیپٹن صفدر جو ہے غصے میں آ جائیں گے، برا لگے گا، اور یہ وہ مطلب انہوں نے کچھ اچھی گفتگو نہیں کی۔ لیڈر کو ایک سٹینڈرڈ کے اوپر ہونا چاہیے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے اندر گالیوں کا مقابلہ ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر جنہ لچا انا اچا کے کانسیپٹ کے اوپر میڈیا کام کر رہا ہے، لوگوں کی پرائیویٹ لائف، لوگوں کی بیڈ روم لائف، پی ایم ایل این کے لوگ انکلوڈنگ شہباز شریف وغیرہ، وہ عمران خان صاحب کی موجودہ وائف کے حوالے سے، جادو ٹونے کی کہانیوں کے حوالے سے اور بہت ساری ولگر گفتگو کرتے رہے۔ اس سے پہلے وہ جمائمہ کے بارے میں کرتے تھے، ریحام خان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا، اور پھر اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ بے نظیر بھٹو، نصرت بھٹو کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی، اور لوگوں نے مادر ملت کو پاکستان کی پالیٹکس کے اندر نہیں بخشا۔ تو جو جینڈر بیس کرٹیک ہے پاکستان کی پالیٹکس کے اندر، یہ بڑی ناپسندیدہ ہے کہ گفتگو کا بھی کوئی لباس ہوتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر ایک نیا بدقسمت کلچر آ گیا کہ ایک بے لباس گفتگو جو ہے وہ بڑی سر عام کی جا رہی ہے۔ تو یہ بڑا ایک افسوسناک پہلو ہے۔ عمران خان صاحب کو آئی تھنک کہ مورل ایتھکس کا خیال کم سے کم رکھنا چاہیے تھا۔ اب ایک لاسٹ بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب، آج ان کے اوپر اور ان کے بیٹے کے اوپر فرد جرم عائد کرنی تھی جو کہ نہیں ہو سکی۔ یہ بھی ایک پاکستان کے لیے ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اس ملک کا پرائم منسٹر اور سب سے بڑے صوبے کا چیف منسٹر وہ منی لانڈرنگ کے سنگین ترین الزامات کا سامنا کر رہا ہے۔ تو یہ اخلاقی طور پہ پاکستان کے امیج کے لیے بہت برا ہے، لیکن شہباز شریف صاحب کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ وہ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو تعاون شہباز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ سے چاہتے ہیں، اور وہ گلے کر رہے ہیں کہ جتنا عمران خان صاحب کو سپورٹ کیا گیا وہ سپورٹ ان کو نہیں مل رہی۔ تو بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی شیریں مزاری کو پروڈیوس کرنے کا حکم دیا ہے۔ 11:30 بجے عدالت لگے گی، تو شیریں مزاری کی بدولت کم سے کم اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی اپنا چہرہ صاف کرنے کا، عدالتوں کو بھی ایک اچھا سنہری موقع مل رہا ہے کہ یہ عدالتیں انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے بھی کھل سکتی ہیں اگر یہ مافیاز کے لیے، چوروں، ڈاکوں اور امپورٹڈ گورنمنٹ کو پاکستان پر مسلط کرنے کے لیے رات کو 12 بجے کھولی جا سکتی ہیں، تو وہ ایک نہتی خاتون کو برآمد کرنے کے لیے بھی عدالت کو کھولا جا سکتا ہے۔ بہرحال جو کچھ ہوا افسوسناک تھا، لیکن تحریک انصاف کی قیادت کے لیے بہت مفید ثابت ہوا، اور حکومت کو اس کا یقیناً نقصان ہوا، لیکن حکومت سے زیادہ اس گرفتاری کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ کچھ زیادہ تھا۔ حکومت تو صرف استعمال ہو گئی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل کو جگہ دو کو سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔